ایک بچی نے کویسچن کیا کہ دو سہیلیوں میں لڑائی ہو گئی تو ایک نے میسیج کیا کہ خدا کی قسم آج کے بعد تمہیں کال یا میسیج نہ کروں گی، لیکن دل میں نیت یہ تھی کہ جب تک تمہارا پہلے میسیج یا تمہاری کال نہ آ جائے اس وقت تک نہ کروں گی، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اگر آپ کوئی منت مانتے ہیں یا اس طرح کی کوئی قسم کھاتے ہیں تو اس میں آپ کی نیتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، جو آپ نے الفاظ ادا کیے ہیں اسی کا اعتبار کیا جائے گا بس۔ تو لہٰذا اگر آپ نے دل میں یہ نیت کی تھی کہ پہلے تم کرو گی پھر تو میں کر لوں گی ورنہ نہیں، آپ نے قسم کھائی تو نیت کا اعتبار نہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ اب چاہے وہ پہلے آپ کو کال یا میسیج کرے یا نہ کرے، جب بھی آپ کال یا میسیج کریں گی تو آپ کی قسم ٹوٹ جائے گی اور آپ کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ لڑکی ایسی ہے کہ اس سے دوستی کرنا آپ کے لیے کوئی نقصان کا باعث نہیں ہے، اچھی ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تو اپنی قسم کو توڑ دیں اور اس کا کفارہ ادا کر دیں۔ اور لیکن اگر ایسی ہے کہ وہ صحیح لڑکی نہیں ہے، جیسے لڑکوں کی باتیں کرنا، خراب قسم کا کسی کو ذہن دینا، فحش باتیں کرنا جو بچیوں کو زیب نہیں دیتا ہے، تو یہ بعض لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بے راہ روی کی طرف چلی جاتی ہیں اور پھر وہ دوسری لڑکیوں کو اپنا ہم خیال بنا کر ان کے ذہن میں بھی گندگی پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہیں شاید ان کے دل میں کہیں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ حرکتیں کر رہی ہوں تو سب مجھے دیکھ کے برا کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کو ملا لوں تاکہ یہ مجھے برا نہ کہیں، کیونکہ جب کوئی ہمیں کسی غلط کام پہ برا کہتا ہے تو ہمارا نفس بہت زیادہ ذلت اور بے عزتی محسوس کرتا ہے، وہ چاہتا ہے میں اس کیفیت سے باہر آ جاؤں۔ اب اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو آپ برائی چھوڑ دیں یا دوسرے کو بھی انوالو کر لیں تاکہ وہ کہنا ہی چھوڑ دیں گے تو یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس قسم کی کوئی سہیلی ہے پھر اپنی قسم کو باقی رکھنا آپ پہ واجب ہے، پھر مت توڑیں، لیکن اگر جیسے میں نے کہا وہ نیک پرہیزگار متقی ہے تو توڑ دیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی کسی کام کے لیے قسم کھائے اور یہ دیکھے کہ خیر اس کے مخالف سمت میں ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ تو آپ یہی کر لیں، لیکن ہماری تفصیل کے ساتھ۔ ایک کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ اگر پہلے والی سنتیں چھٹ جائیں جو فرضوں سے پہلے ہوتی ہیں تو انہوں نے خود یہ لکھا کہ کیا اس کو آخر میں پڑھتے ہیں، نیت کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں آخر میں نہیں پڑھتے ہیں، اپنے پاس سے آپ کوئی فتاویٰ جاری نہ کیا کریں، یا اگر آپ نے بہرحال یہ سیکھا ہے تو سمجھ لیں اس کو۔ اب مثال کے طور پہ اس میں سب حکم تھوڑا تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ فجر کی پہلے کے دو سنتیں نکل گئیں تو یہ تو بعد میں پڑھ ہی نہیں سکتے آپ، حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے۔ اس کے بعد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق زوال سے پہلے پہلے ان کی قضا کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنتوں کی بہت زیادہ تاکید ہے تو قریب بواجب ہیں، اور واجب اگر چھوٹ جائے تو اس کی قضا ہوتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قضا ادا کر لیں۔ جبکہ امام اعظم اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں کہتے ہیں کہ سنت کی قضا ہے ہی نہیں، لہذا نکل گئی تو نکل گئی۔ پھر ظہر پر آ جائیں، اگر ظہر کی 4 سنتیں نکلی ہیں تو اس میں ترتیب پہلے قائم رکھیں گے آپ، پہلے 4 فرض آپ نے پڑھ لیے، پھر 2 سنت جو اس کے بعد کی ہیں، پھر اس کے بعد یہ 4 سنت پڑھیں اور سنت کی نیت سے ہی پڑھیں گے۔ اب اس میں اختلاف علماء کا، بعض کہتے ہیں اگر وہ اپنے مقام سے ہٹ گئے تو سنت نہیں رہی بلکہ نفل یا مستحب بن گئی، کیونکہ پہلے سنت تھا آپ نے بعد میں اس کو لے گئے تو نفل یا مستحب، بعض نے کہا ادا ہو جائے گی۔ تو بہرحال آپ لیکن ترتیب قائم رکھیے گا۔ عصر کی اگر 4 سنتیں نکل جائیں وہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کی ادائیگی کے بعد، یعنی عصر کی بات کر رہا ہوں، فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر نوافل وغیرہ منع فرمائے تو اس میں پھر نفل نہیں پڑھتے۔ مغرب کے اندر پہلے ہوتی نہیں، عشاء کے پہلے کی 4 نکل گئیں تو وہ سنتیں غیر موقدہ ہیں، یہ اگر آپ بعد میں پڑھیں گی بھی تو نفل بن جائیں گی، چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، اس میں کوئی گناہ نہیں، اور اگر پڑھنا چاہیں تو وہی ترتیب، پہلے 4 فرض پھر 2 سنت پھر یہ 4 سنت پڑھ لیجئے گا۔ اور اسی طرح اگر جمعے کی پہلے نکل گئی تو پہلے جمعے کی 4 سنت پھر 2 سنت پھر یہ پہلے والی 4 سنت پھر نفل، اور اس طرح نماز کو مکمل کیجئے گا۔ تو میرا یہ جواب یوٹیوب پہ ڈل جائے گا، یہ پروگرام ابھی رات میں ہی انشاءاللہ 1-2 دفعہ سن لیں، جس کو اس بارے میں معلومات چاہیے تو سب نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ پاک ہے، ویسے ہی نہا رہا ہے، لیکن وہ بالکل اس طرح نہاتا ہے جیسے غسل جنابت انسان کر رہا ہوتا ہے، تو کیا اس میں پانی کا اسراف تو نہیں کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا۔ جب آدمی نہاتا ہے تب بھی پورے بدن پہ پانی بہاتا ہے، اور جب آپ غسل کر رہے ہوتے ہیں تب بھی آپ پورے بدن پہ پانی بہاتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ عام جب آپ نہا رہے ہوں
تو ناک میں پانی ڈالنا یا کلی کرنا کوئی فرض نہیں ہوتا، لیکن جب غسل جنابت کر رہے ہیں تو یہ 2 فرض اس کے اندر ہوتے ہیں۔ اور اس میں جب عام طور پہ بھی نہاتے ہیں ہم کلی تو کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، تو کوئی زیادہ بڑا فرق نہیں ہے۔ اگر کوئی اس احتیاط کے ساتھ نہاتا ہے جیسے غسل جنابت اتارتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں پانی کا اسراف کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ابھی انشاءاللہ میری کتاب آنے والی ہے طہارت کے بارے میں، اس میں بہت ہی میں نے اچھے انداز سے کوشش کی ہے کہ پانی وضو میں یا غسل میں جو اسراف کی شرعی حیثیت ہے اس پہ آپ توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بعض جگہ کوئی اسراف نہیں ہوتا جبکہ آپ بہت زیادہ پانی بہا رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ اسراف ہوتا ہے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ یہ کتاب آپ ضرور پڑھیے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ جدید دور میں انٹرنیٹ کنیکشن دینے یا بیچنے کی کیا شرعی حیثیت ہے، یعنی ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور برائی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ اصول کہ اگر کوئی کام ایسا ہے کہ اس کو آپ پازیٹیو یوز بھی کر سکتے ہیں، مثبت اور اچھے کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کا نیگیٹو یوز بھی ہے، برے کاموں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ 100% یہ کوئی برائی ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے انٹرنیٹ صحیح بھی استعمال ہوتا ہے، غلط بھی ہوتا ہے، آپ اس کو بالکل بیچ سکتے ہیں، آپ کنیکشن دے سکتے ہیں، لیکن آیت کے دوسرے حصے کو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے برائی میں کوئی تعاون نہیں کرنا۔ آپ کا ارادہ یہ ہرگز نہ ہو کہ یہ اس میں گندی چیزیں دیکھے، برائی دیکھے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کوئی ویب سائٹس کے لنک وغیرہ مجھے دے دو، کیونکہ بعض اوقات جو کنیکشن دیتے ہیں وہ بچوں کو ایسی ایسی جگہوں کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ وہاں تمہیں فلاں لٹریچر ملے گا، فلاں پکچرز ملیں گی، فلاں وہاں پر ویڈیوز مل جائیں گی۔ اس طرح کے اگر آپ کام کریں گے تو پھر تو آپ قابل گرفت ہیں۔ آپ کا کام ہے کنیکشن دینا، کون کہاں یوز کر رہا ہے، کیسے یوز کر رہا ہے، آپ سے بروز قیامت بالکل نہیں پوچھا جائے گا۔ جتنے یہ دینی چینل چل رہے ہیں یہ سب بھی تو انٹرنیٹ کے برکت سے تو چل رہے ہیں۔ کیبل آپ لگاتے ہیں، پھر یوٹیوب وغیرہ پر سوشل میڈیا پہ جو پروگرامز چلتے ہیں اس کو انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے، تو اس کا پازیٹیو یوز بھی تو ہے۔ اس طرح اسٹڈی کرتے ہیں بچے، ریسرچ کرتے ہیں بہت زیادہ، یہ سب اس میں معاون ہیں۔ تو آپ بس اسی قصد و ارادے کے ساتھ دیں، برائی کا ارادہ نہ ہو، برائی میں تعاون کا ارادہ نہ ہو، نہ براہ راست کسی برائی کی طرف نشاندہی کریں، پھر آپ کے لیے شرعاً بالکل صحیح ہوگا۔ ایک بھائی نے کہا کہ میری والدہ کے پاس 25 سال پہلے 20 تولہ سونا تھا، پھر آگے جا کے اس میں سے 10 تولہ ہم نے بیچ دیا، اب وہ 10 تولہ ابھی بھی باقی ہے۔ اب اس کی جب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو 25 سال پہلے والی قیمت لگائیں گے یا کرنٹ ویلیو دیکھی جائے گی؟ دیکھیں جب بھی آپ کوئی زکوٰۃ وغیرہ نکالیں نا تو جو ماضی کو بھول جائیں، کرنٹ ویلیو کو دیکھیں۔ آپ 10 تولہ سونے کا ریٹ معلوم کریں 2-4 سنار سے کہ اگر میں یہ بیچنا چاہوں تو کتنے کا بکے گا، وہ جو ریٹ بتائیں۔ ایک تو ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ ریٹ چل رہے ہوتے ہیں، روزانہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں، لیکن جب آپ معلوم کریں گے تو یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سونے میں کھوٹ زیادہ ہوتا ہے، کیرٹس کا بھی فرق ہوتا ہے، 18 کیرٹ ہے، 20 ہے، 24 کیرٹ ہے، اس کی وجہ سے قیمت میں فرق آ سکتا ہے۔ تو اپنے وہ سونے کو دکھا کر اور اس کی موجودہ قیمت لگوا لیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔